کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے کروڑ شکر ہے کہ ہمیں نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق رفیق عنایت کی ہے اس نے۔ آئیے مل کر رب کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں، مولا عز و جل کرم والا کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات برسنے لگے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے، اور ان نیکیوں میں اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش مالا مال کر دیے جائیں۔ زندگی کے دن جو مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو خیر، برکت اور رحمتوں کے حصول کا سبب بنائے اپنے فضل و کرم سے، اور اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو اس دن کے لیے جب نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے پھرتے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے زیادہ نجات بنائے، زیادہ آخرت بنائے۔ جہاں بہت ساری نیتیں کیجئے گا، اس نیت کو بھی ضرور شامل نیت فرما لیجئے۔ فرماتے ہیں امیر اہل سنت، ہر صبح یہ نیت کر لیجئے آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آئیے مل کر سلسلے کو آگے بڑھائیں اور قاری صاحب کو خوش آمدید کہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، سلسلے میں آمد آپ کی۔ آج کا انتخاب کیا ہے؟ حضرت نے کیا چنا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی سعادت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ جی مومن کی صفات، بہت خوب جی، ماشاءاللہ۔ اللہ نصیب کرے ہمیں ان پر عمل کرنا۔ حزب معمول پہلے نیتیں ہوں گی، پہلے ہمیں نیتیں کروا دیجئے، ذہن کو یکسو کر دیجئے، تو پھر ہم بڑھتے ہیں تلاوت کی طرف۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلسلے میں آپ کی بھی آمد مرحبا، ماشاءاللہ۔ آج کا انتخاب کیا ہے، کیا چنا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیش کریں گے؟ انشاءاللہ
کلام اعلیٰ حضرت ہے. ماشاء اللہ. لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھیں گے، سنیں گے، اس کی برکتیں حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کو دولہا جاتے ہیں، 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 معراج کو دولہا جاتے ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. معراج کو دولہا جاتے ہیں، 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 معراج کو دولہا جاتے ہیں. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں. یہ گھرانا دل کا بولتے تھے، معراج کو دولہا جاتے ہیں، 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 معراج کو دولہا جاتے ہیں. ہے صف سہرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. ہے آج فلک روشن روشن، تارے بھی ہیں جگمگ جگمگ. ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے ہیں، ہم محبوب خدا کے آتے ہیں. بولو محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں. یہ عز و جمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ،
یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہ جاتے ہیں، 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 معراج کو دولہ جاتے ہیں۔ خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم تو خود وجد آ رہے تھے، خدا ہی دے صبر جان پر ہو، دکھا کیوں کر تجھے وہ آلہ، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جلا کا دولہ بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، معراج کو دولہ جاتے ہیں، 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 معراج کو دولہ جاتے ہیں۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا، وہ شاخ تصور کر 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 بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، اقصیٰ میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کر کہیں تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دل بر جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، 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 دیدار کی لذت پاتے ہیں، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، معراج کو دولہ 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 جاتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت
رضا باللہ عنایت نبی رحمت شفیع امت گدا باللہ عنایت اسے ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابطے تھے سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کی مہمان کے لیے تھے معراج کو دولا چاہتے ہیں 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 معراج کو دولہا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. آپ نے دو عشاق رسول کا کلام ملا کر پڑا سما بن گیا ماشاءاللہ. اور جس طرح منظر کشی اور معلومات ہیں ان دونوں کلاموں کے اندر، اگر اس کو غور سے پڑھیں تو ایک تعداد میں معلومات مل جائیں گی معراج شریف کے جو واقعہ مبارکہ ہے اس سے متعلق. خیر، مجھے کچھ عرض کرنا ہے. آج 2-3 فیزز میں بات ہوگی آپ سے، مرحلوں میں. پہلا، کشمیر کے ایک گاؤں میں موجود تھا میں، تو مجھے لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت پڑی. وہاں لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں، خریدی بھی جاتی ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ان کو کاٹا جاتا ہے. اب میں نے تو زندگی میں کبھی کلاڑی دیکھی تو تھی، پکڑی نہیں تھی کہ ہوتی کیسے. بہرحال اب مجھ پر پڑی تو کرنا تو تھا. اب ینگ تھا، انرجی بھی تھی، پوٹینشل بھی تھا. تو اب میں نے ظاہر اپنے جتنا میرا نالج تھا اس معاملے میں اسی حساب سے میں نے رکھی لکڑیاں اور وہ لگایا زور اور ماری کلہاڑی. کلہاڑی تو اچھل کر آ جائے اور لکڑی اچھل کر وہاں جا پڑے، کٹے نہیں. خیر، بہرحال میں کئی کوششوں کے باوجود بھی ناکام ہی رہا اور میں کر نہیں سکا. اور مجھے پھر معلوم چلا، بتایا گیا کہ، اور دیکھا بھی میں نے کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے، میں ناکام رہا تو 12-13 سال کا کوئی ہوگا بچہ سا، اس نے تو آنن فانن ٹھک ٹھک اور یہ رہے ٹکڑے. اور بتایا گیا بوڑھی خواتین بھی کر لیتی ہیں. ہم تعجب. خیر، پھر میں نے بعد میں غور سے آبزرو کیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ کلہاڑی کو مخصوص اسٹائل میں رکھنا پڑتا ہے جب جا کے کٹتی ہے، زور سے نہیں کٹتی. تو بہرحال یعنی ٹیکنیک بھی کوئی چیز ہے، پہلی بات. دوسرا مرحلہ یہ کام آئے گا، ذہن میں رکھیے گا. دوسرے مرحلے پر جاتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ بڑے جلیل القدر عالم ہیں، اور ان کا جو علمی لیول ہے، کیلیبر ہے، یہ تو فتاوی رضویہ شریف کی زیارت کرنے سے اگر ہم میں تھوڑی سی سینس ہوگی تو ہمیں کچھ آئیڈیا ہوتا ہے. صحیح پورا آئیڈیا تو شاید ہم نہیں لگا سکتے، لیکن حیرت ہوتی ہے قدم قدم پر کہ یار، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کو اتنی زیادہ حیرت ہوگی کہ وہ اس میں نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے. اچھا یہ لکھا اعلیٰ حضرت نے، یہ لکھا. تو اعلیٰ حضرت کا جو لٹریچر ہے، اعلیٰ حضرت کی جو تحریرات ہیں، تحریریں ہیں، کتابیں ہیں، رسائل ہیں جو انہوں نے تحریر فرمائے ہیں، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ
بہت بڑا ٹارگٹ آڈینس جو ہے اس کا یہ علماء بھی ہیں، کہ علماء ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مالا مال ہو جاتے ہیں. جی ہاں، علماء خود بہت معلومات ملتی ہیں علماء کرام کو بھی، یہ ایسی زبردست ہستی ہیں. اور سم ٹائمز تو ایسا ہے کہ ہم عوام کو تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اتنے ہائی لیول کی بات کر رہے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت. بلکہ مولانا امجد علی آدمی علیہ رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے بہار شریعت میں، اس کا مفہوم ہے کہ اگر دلائل کی ضرورت ہو تو فتاوی رضویہ شریف کی طرف رجوع کریں، ان میں تو ایسے دلائل بھی ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جن سے علماء کہلانے والوں کے بھی کان آشنا نہیں ہیں. اس طرح سے آپ نے فرمایا. تو ایٹ ٹائمز تو ظاہر ہے کہ جس کا کیلیبر کم ہوگا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اعلیٰ حضرت جو بات کہہ رہے ہیں اتنا اونچا کیلیبر ہے. تو بہت لکھا اعلیٰ حضرت نے، اور کمال کا لکھا. ایک اور ہستی بھی ہیں جنہوں نے بہت لکھا ہے، لیکن ان کے انداز میں خاص طور پر ایک بات انہوں نے مد نظر رکھی ہے کہ جو سادہ طبیعت لوگ تھے، کم علم لوگ ہیں، پسماندہ علاقوں میں، گاؤں میں اور رہنے والے ہیں، زیادہ پڑھائی کا موقع نہیں ملا، ان لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ آڈینس بنا کر اس انداز سے لکھا ہے. اور اب تو علمی لیول زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے، دینی علمی لیول. تو ظاہر ہے یوں سمجھ لیجیے آج کا فیوچر کا بھی جو آڈینس ہے وہ بھی شاید ان کے پیش نظر رہا ہو. تو انہوں نے ان کو بھی ان کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر بھی تحریرات لکھی ہیں. کون ہیں وہ؟ جی ہاں، وہ ہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں امیر اہل سنت تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور جن کی نور العرفان تفسیر، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا پڑھنے کا. مشکاہ شریف کی جو شرح ہے اس کے بارے میں بھی امیر اہل سنت کہتے رہتے ہیں. خیر، ان کا ایک رسالہ ہے اسرار الاحکام. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا عقل پرست ہوتے ہیں، لاجیکل مائنڈڈ ہوتے ہیں، ہر چیز کی عقلی چیز دیکھتے ہیں، بھلے عقل ان کی اپنی کیسی ہو یہ الگ بات ہے، بس ان کو زام ہوتا ہے. تو انہوں نے جو حکمتیں ہیں بہت سی چیزوں کی وہ اس میں تحریر فرمائی ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا حکمت ہے. تو ایک سوال اور اس کا بہت ہی پیارا جواب یہ آج پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں ان کے اسرار الاحکام سے. سوال لکھا ہے کہ جب قرآنی آیتیں نور اور شفا ہیں تو چاہیے کہ ہر شخص ان پر عمل کر لیا کرے. اعمال و وظائف میں جو اعمال ہم کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں، اجازت کی اور علم دین میں دستار بندی و سند کی شرط کیوں ہے؟ یعنی اعمال اور وظیفہ جب بتایا جاتا ہے تو اجازت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اجازت ہے، یہ کیوں ہے؟ عمل آگ کی تاثیر رکھتا ہے اور آگ کا جلانا اجازت پر موقوف نہیں، یعنی آگ کا کام جلانا ہے، وہ اجازت سے تھوڑی جلائے گی. تو یہ عمل گویا کہ اس میں آگ کی سی تاثیر ہے، جس کو تو جلانا چاہیے، اجازت کی کیا بات ہے؟ اس طرح کا کویشچن ہے. اب آنسر فرما رہے ہیں ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ. فرماتے ہیں اعمال و وظائف اور علم میں دو نور ہیں. جو وظیفہ یا ورد ہوتا ہے اس میں دو نور ہیں. کون کون سے دو نور ہیں؟ ایک تو الفاظ کا، ایک تو الفاظ ہیں، الفاظ مبارکہ جو لکھے ہوئے ہیں، اور دوسرے عامل. عالم کے زبان کا الفاظ کا نور ثواب ہے. عالم کے زبان کا جو الفاظ ہیں ان کا نور جو ہے وہ ثواب ہے. اور عامل کا اثر یہ فتح باب، اجازت سے فتح باب ہوتا ہے. یعنی جو اجازت بزرگوں کی طرف سے دی جاتی ہے اس سے فتح باب ہو جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے سادہ لفظوں میں. اور یہ اثر، یہ والا اثر جو فتح باب کا اثر ہے، یہ سینہ پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پاک سینوں کے ذریعے سے ایسے پہنچتا ہے جیسے شیشوں میں سے چھن چھن کر نور شمعہ، یعنی جو لائٹ کی روشنی جس طرح چھن چھن کر گلاس میں سے، شیشے میں سے نکل کر پہنچتی ہے، اس طرح سے یہ والا نور سینہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک سینوں بزرگان دین کے وسیلہ سے یہ آیا کرتا ہے. تو پھر آگے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے تلوار اور دھار، تلوار جو ہے اس میں دھار اور وار
دونوں ضروری ہیں. بغیر وار سیکھے ہوئے دھار بیکار ہے. دھار تھی مگر میں اس کو یوز نہیں کر پا رہا تھا. ایسا ہی تھا نا تلوار, وہ کلہاڑی میں تو کلہاڑی کی ایگزامپل دی ہے. کلہاڑی میں وہ دھار موجود تھی, چمکتی دمکتی تھی, مگر میرے نزدیک اس میں دھار نہیں تھی کیونکہ مجھے اس کی ٹیکنیک نہیں آتی تھی, یوز نہیں کر سک رہا تھا میں. تو یہی حال سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے تمثیلی انداز میں کہ یہ ہے. تو جب دھار اور وار دونوں مل جاتے ہیں نا تو پھر اس کا جو ایفیکٹ ہے یہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے امیر اہل سنت پر رحم کرے. مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے. مدنی پن سورہ ہے, تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے, آخر میں کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ. مدنی پن سورہ کے پیج نمبر 21 پر سے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں. آگے والے پیجوں سے بھی سلیکٹڈ کچھ انشاءاللہ تعالی عز و جل روایات آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے, اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. سنتے جائیں. حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تورات میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے. دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے. سنتے جائیے. اور دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے, اور اس کا نام مدافعۃ القاضیہ بھی ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے. جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے, اور جس نے اس کو لکھا اور پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں, 1000 نور, 1000 یقین, 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی, اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی. تو میں نے ایک فضیلت بیان کی. اچھا, اور کتنی پیاری ترغیبی روایت لکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری خواہش ہے. کن کی خواہش ہے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو. اللہ 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 اللہ. اور سنیں, ایک اور روایت میں ہے, جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا. اور سنیں, سرور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے, جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی. ایک اور سنیں, جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی, اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی. تو اور بھی بہت پیاری پیاری روایتیں لکھی ہوئی ہیں, اور دل کی سختی کا علاج لکھا ہوا ہے, مردوں کے پاس پڑھنے کا لکھا ہوا ہے, اور شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمہ کی نسبت سے لکھا ہوا ہے. یہ تو اتنے سارے ہیں کہ مجھے تو وقت کے اوپر دھیان چلا جاتا ہے کہ اتنا بڑا مدنی پھول بن جائے گا. آگے بھی کچھ بولنا ہے آپ سے. خیر کوشش کرتا ہوں. بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے, پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے, ننگا پڑھے تو لباس ملے, مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے, عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے, بیمار پڑھے تو شفا پائے, قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے, مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہو, غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے, جس کی کوئی چیز گم ہو گئی وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے. کیا کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. مدنی انعام کے 9 حروف کی نسبت سے سورہ ملک کے 9 فضائل. یہ پیج نمبر 82 پر مدنی پن سورہ پیج نمبر 82 یہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کا زبردست, یہ بھی پڑھ لیں غور سے کیا لکھا ہے. اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیوں ضروری ہے. اچھا جی,
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب قبر اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے، جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور سنیے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ 82 پہ، پہلے والی 83 پہ تھی۔ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میری خواہش ہے اللہ اللہ کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک اور سنیے، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ اور بھی پیاری پیاری روایتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ اچھا، ایک مرحلہ یہ ختم ہو گیا، اب آ جائیں شجرہ الطاریہ کی طرف۔ شجرہ الطاریہ کے اندر پیج نمبر 5 پہ موجود ہے، پہلا ہی مدنی پھول ہے۔ شجرہ عالیہ قادریہ پڑھنے کی ہر اس اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو اجازت ہے جو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہے۔ اور بھی مدنی پھول ہیں، وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ میرا عرض کرنے کا آج مقصد کچھ اور ہے، تو اس لیے میں ادھر نہیں جاؤں گا، یہاں آ جاؤں گا۔ پیج نمبر 21 دکھا دیں بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ پیج نمبر 21 ہیڈنگ ڈلی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، رات کے وقت، یعنی یہ رات کے وقت پڑھنے کے اعمال ہیں۔ امیر اہل سنت نے ان کی اجازت عطا فرمائی ہے تمام طالبوں کو، مریدین کو۔ فرماتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے، اس وقفہ میں جو کچھ پڑھیں گے اسے رات میں پڑھنا کہا جائے گا۔ مثلا نماز مغرب کے بعد بھی اگر کوئی ورد پڑھا جائے تو اسے رات میں پڑھنا کہیں گے، تو رات میں ہو سکے تو یہ پڑھ لیں۔ اب دیکھ لیں، سورہ ملک شریف بھی دی ہوئی ہے اور سورہ یاسین شریف بھی دی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، آگے بھی دی ہوئی ہیں، اس کی فضیلتیں انشاءاللہ پھر بعد میں کسی اور موقع پر۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا۔ ایک عرض اور بھی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان کا مفہوم خدمت میں پیش کیا کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو، مومن کے دل میں ہو، سورہ ملک شریف دل میں ہو۔ اے کاش ایسا کوئی جذبہ جاگ جائے، اندر پیدا ہو جائے کہ کم از کم یہ 2 صورتیں اور اعمال کے علاوہ یہ 2 صورتیں تو ہم یاد کر لیں۔ اے کاش، ایک تو یہ خدمت میں آپ کی پیش کرنا ہے مدنی پھول، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اجازت یافتہ اب تو یہ الحمدللہ عمل ہو گیا نا، تو اور انشاءاللہ نور علی نور ہوگا، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ امیر اہل سنت کا معمول دیکھا ہے، نماز مغرب کے بعد معمول ہے یہ، امیر اہل سنت سورہ یاسین شریف، سورہ ملک شریف پڑھتے ہیں۔ تو ایک نیت یہ بھی تھی کہ ہمیں ترغیب ملے، اے کاش ہم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آئیے دیکھیں تو صحیح کہ آج امیر اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں اور اس معاملے میں ان کا اوپینین کیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، اور خوشبو سے ہوتے ہیں معطر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو، کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، ہمارے یہاں سے یا ملک کے مختلف حصوں سے، بیرون ملک سے بھی
روزگار کے لیے مختلف ممالک میں سفر رہتے ہیں. جب کوئی شخص کمانے کے لیے کسی ملک میں پہنچتا ہے تو باپا وہاں کے حالات معاملات بعض اوقات قرضے چڑھ جاتے ہیں، پھر ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہے، یہاں بھیجنے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ذہن ہو تب بھی پھسل جاتا ہے بندہ، اور یہ غور کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ رزق حلال سے آیا یا حرام سے. اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول ہمیں عطا کریں، چاہے ملک میں رہیں یا بیرون ملک رہیں. ہمیں ہمارے روزگار کے حوالے سے کس قدر اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس روزگار کا ہماری دنیا اور آخرت کے معاملے پہ کیا کیا اثر پڑتا ہے. پارہ 12 کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یعنی اپنے فضل و کرم سے ہر جاندار کے رزق کا روزی کا کفیل ہے. تو یہ حکم قرآنی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا منظور فرمایا ہے اتنے وقت کی روزی مجھے وہ اپنے کرم سے ضرور پہنچائے گا. ایک عجیب سی بات یہ ہے جسے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القبی نے اسی آیت کے تحت غالباً لکھی ہے، بندے کی بے حسی کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے مگر مغفرت اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی ہوئی. اس کے باوجود روزی کے لیے تو یہ مارا پھرتا ہے، ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے، اور مغفرت کے جس کے لیے ذمہ نہیں لیا گیا اس کے باوجود اس کی پڑی ہی نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو روزگار کے بجائے مغفرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ جس کا ذمہ نہیں لیا. ایمان پر خاتمہ جو مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے، اس کے ایمان کے خاتمے کا ذمہ تو نہیں لیا نا، کہ جو ایک بار مسلمان ہو گیا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اب یہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ تو ذمہ کرم پر نہیں لیا. تو اس کی بالکل پرواہ نہیں، اور پیسوں کے لیے بھگدڑ مچی ہوئی ہے. جس کو چاہیے ڈالر پاؤنڈ کا دیوانہ بنا ہوا ہے. مدینے جا رہا ہوں، کیوں جا رہے تو پتا چلا ریال کی کشش کھینچے لیے جا رہی ہے. سرکار مدینہ کی کشش نہیں لے جا رہی، ریال لے جا رہی. ایسا نہیں کہ سبھی اسی لے جاتے. میں تو جب وہ بات پیسوں کی آ رہی ہے نا، اس لیے میں وہ روزگار کے لیے عرض کر رہا ہوں. چوٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ ہے، لیکن وہ سچا واقعہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص باہر کمانے کے لیے اپنے ملک سے باہر جا رہا تھا. وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا کہ میں وہ باہر ملک کمانے جا رہا ہوں، خدا حافظ کرنے آیا ہوں. تو پیر صاحب نے ان کو مطلب دروازے تک چھوڑا اور فرمایا کہ جس ملک میں تم جا رہے ہو نا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا. تو مرید ایک دم جھٹکا کھا گیا کہ حضرت کیا فرما رہے. تو بولا کیوں؟ یہاں کا خدا تم کو روزی نہیں دے رہا، اس لیے تم دوسرے ملک میں روزی لینے جا رہے ہو، وہاں کوئی اور خدا ہوگا تو اس کو میرا سلام بول دینا. یہ جھٹکا ہے اس کو چوٹ کی. جو خدا اس ملک میں تمہیں روزی دے گا وہی خدا یہاں بھی تو دے ہی رہا ہے نا. تو روزی کے لیے کیوں دنیا بھر میں مارے پھر رہے ہو بھائی؟ تو عام طور پہ یہ جو لوگ دنیا میں مارے پھر رہے ہیں نا، وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں پھر رہے، وہ جمع کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. صحیح اگر آپ غور فرمائیں نا، کیونکہ پیٹ تو یہاں بھی بھر جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ہماری روزی بند ہو گئی ہے، وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں ہماری روزی بند ہو گئی ہے. اب میں بولتا ہوں روزی بند ہو گئی، تم سانڈ کیسے ہو گیا اتنا بڑا؟ روزی بند ہو گئی ہے وہ دیکھنا ہے تم کو تو قبرستان جاؤ. قبرستان کے اندر جتنے بھی سوئے ہوئے نا سب کی روزی بند ہو گئی تھی تو یہ اندر آ گئے. جو زمین کے اوپر ہے اس کی روزی بند نہیں ہے، کھلی ہوئی ہے، جبھی تو یہ مطلب زندہ ہے. اب انسان نے اپنی اتنی ضروریات بڑھا لی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو باہر ملکوں کے پھیرے لگانے پڑتے ہیں. ضروریات بہت بڑھا دی ہے. اگر وہ سادہ کھانے پر، سادہ مکان پر، سادہ لباس پر قناعت کرتا، گزارا کرتا، اس کو مارا ماری کی ضرورت نہ پڑتی. اس کو بہترین کھانا چاہیے، اچھا لباس نئے فیشن کا لباس چاہیے، تھوڑا فیشن تبدیل ہوا لباس پھینک دیا. حالانکہ حدیث شریف میں اس وقت تک لباس کو پرانا نہ سمجھو جب تک اس کو پیوند نہ لگا لو. ہے ہم میں سے پیوند والا لباس پہننے والا، پیوند والا پہنتا کو ہے. چلو ٹھیک ہے، سامنے اگر وہ پیوند نہیں مطلب جمتا واقعی، یعنی کہ فی زمانہ اگر کوئی پیوند معزز آدمی پہنے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے.
تو ہم بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ایسا پہنو، لیکن اگر کوئی آگے پیچھے ایسی جگہ ہو کہ جہاں نظر نہیں آتا تو وہاں تو آدمی پیون لگا لے یار، لیکن ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں یہ جوائنٹ لگانا، بلکہ تھوڑا سا فیشن چینج ہوا، وہ کام کا نہ رہا۔ مکان تو عالی شان چاہیے، بہت کشادہ، بڑا، لمبا چوڑا، اس میں پھلواری بھی ہو، تو اس میں مطلب برآمدہ بھی ہو، تو بڑی جگہ ہوگی، پھر اس کے لیے نوکر بھی چاہیے۔ اب آ جاؤ سادگی پہ، وہ شعر تو پڑھتے ہیں، وہ شعر ہی پڑھنا ہے، اور زیادہ جوش آ کے سبحان اللہ بولنا ہے، باقی کرنا تھوڑی ہے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والا۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ مرحبا، ایک بار پھر آپ کو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ جی آپ کی کالز کی تشریف آوری اور آپ کی میلز، آپ کے میسیجز پڑھنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیراً۔ یوبا سٹی کیلیفورنیا USA سے محمد صالح اتاری ہیں اور پکارو یا رسول اللہ سننا چاہ رہے ہیں، سلام بھی کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بریلی شریف، ارے اللہ اللہ، شاہ جہان پور نزد بریلی شریف، شاہ جہان پور نزد بریلی شریف UP انڈیا۔ محمد شاویز اتاری، طالب دعائے مغفرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جذبات لکھے ہیں، کافی چھوٹا فونٹ ہے بھائی، آپ کا بڑا کرنا پڑے گا۔ اور مدینے کے 12 چاند لگ گئے ہیں سلسلے میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس کی فرمائش کی ہے آپ نے، چلیں باقی بھی شامل کریں گے۔ یہ کون ہے؟ رونق علی اتاری، نہشور و فیروز، نوش باب الاسلام سندھ سے۔ کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، یہ سنوا دیجئے۔ عبدالصمد چانڈیو گمبٹ سے پرانے میسج کرنے والے ہیں۔ پہنچوں مدینہ کاش میں اس بے خودی کے ساتھ۔ عارف اجاز اتاری UK سے، حاضر ہے دریں دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں۔ ادریس اتاری ہیں نارتھ کراچی باب المدینہ سے، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ حیدرآباد سے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انعام اتاری باب المدینہ کراچی سے یہ کلام سننا چاہ رہے ہیں۔ چکوال پنجاب سے، حاضر ہے در دولت پہ گدا۔ خانقاہ شریف ڈوگرا سے احسن رضا بھائی ہیں۔ ہر لمحہ گناہوں کی کثرت و بھرمار ہے۔ کال بھی لے لیتے ہیں، دیکھیں جی آج پہلا نمبر تو میلز اور SMS والوں کا آ گیا۔ کالز والے کیا کہہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راشد ہے، سیالکوٹ تو گل کر رہا ہوں۔ نہ سنا دو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ اچھا جی، بڑا پروگرام سانو بڑا سونا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بڑا بہت چنگا سلسلہ الحمدللہ جڑا شروع ہے جی، بالکل جی ٹائم ادا ہوتا کیونکہ لوگوں کو بہت سارا مل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے میٹھے میٹھے لہجے میں ہمارا دل بڑھایا، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ آگے چلیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیصل قادری اور میں کھارا گنج باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پروگرام کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ کر ہماری صبح جو ہے وہ بار بار ہو جاتی ہے اور دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، اور یہی ہماری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور بالخصوص مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے اور باپا کی کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ تو میری مدنی چینل کی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ مدنی چینل کے اندر جو یہ پروگرام ہے کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے اس کا دورانیہ بھی بڑھا دیا جائے، اور اس کو صبح کے علاوہ بھی کچھ ایسے وقت جو ہوں جس وقت ہم گھروں پہ ہوں وہ بھی اس شام کے وقتوں میں بھی اس کو چلایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہنچ گئی ہوگی آپ کی بات انتظامیہ تک، مجلس تک انشاءاللہ۔ دیکھیں کیا صورت ذہن میں آگے سے نمودار ہوتی ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیکسٹ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے
اور میرے کو یہ سننی ہے. میرے سونے سونے مرشد کا دیدار بڑا سونا ہے ماشاءاللہ. مدنی چینل بہت اچھا ہے اور اس کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیجیے کیونکہ ہماری فرمائشیں نہیں چلتی ہیں. اس کا ٹائم بڑھا دیں, اس کا ٹائم بہت کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی محبتیں اور آپ کے اسرار نوٹ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے انکل جی, میں بھاگتا والے سے مدنی منی بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. برائے مدینہ آپ اپنے سلسلے کا ٹائم بڑھا دیجیے اور مجھے کلام سننا ہے. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو ہیٹرک ہو گئی بھائی, کنٹینیوسلی 3 کنزیکٹیو کالز کے اندر ایک ہی ڈیمانڈ. ایک اور لیں گے کیونکہ وقت بہت آزمائش والا ہو گیا ہے. لبیک. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مبشر اطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. کلیان صلی اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے. ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی کہ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. ماشاء اللہ یہ نعت بھی بہت پیارے آئے ہیں. انہی کی آواز سے ہو سکے تو ضرور سنا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی عز و جل. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء. آپ سب کا کالز کا, میلز کا, ایس ایم ایس کا بہت شکریہ. حضرت آپ نے نیتیں جمع کر لی ہوں گی. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو مجھے شاہ بحر و بر مدینے شاہ بحر و بر مدینے میں ہوا تیرے در مدینے بس میرا دل مظہر مدینے میں. چلو چوکھٹ پہ کی رکھ کس قربا ہو جائے. چلو چوکھٹ پہ ان کی رکھ کس قربا ہو جائے. حیات جاویدانی پائیں گے مر گھر مدینے میں. کاش اس شان سے حاضری ہو کہ مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو. ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو. بس نظر میں ہو شاہ مدینہ. بس نظر
میں ہو شاہ مدینہ، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کی منازل یا نبی، آہ پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں پر تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادیان نبی، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں مدینے میں تیرے در پر مدینے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ حضرت 2-3 شعر اگر اس کے پڑھ دیں، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، کیونکہ اس کی بھی باہر سے بھی یہاں سے بھی فرمائش آئی ہوئی ہے، USA سے ابھی محمد اتاری بھائی نے بھی خاک مدینہ ہوتی کی فرمائش کر دی ہے کیلیفورنیا سے، تو پہلے یہ پڑھ دیں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، بے قصوں کے حامیوں یا من سوا تیرے، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر، اب آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کب آنے کے قابل تھا، تیری قسم آقا رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو پھر کرم کون کرے گا، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، الجھن سے دور اور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، اے بے قصوں کے حامیوں یا من سوا تیرے، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، نظروں کے وقت آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں
برباد، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، جب بد خزرا کا نظارہ کر لے، نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء، بہت بہت شکریہ۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت سننے کا کہہ رہے ہیں احمد رضا بھائی خانقاہ ڈوگرہ سے، تو یہ شامل کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ جی ہاں، صحیح سمجھے آپ، سلسلے کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر موقع ملے گا آپ کے ساتھ مل جل کر نیکیاں کرنے کا۔ مدنی چینل سے وابستہ رہیے، ہم اجازت چاہیں گے آپ سے، زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے